احباب گرامی کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، آپ نہیں کہتے، آپ کی تربیتی نشست آپ یوں کہیں، آپ تو سب ماننے والے تشریف فرما ہیں، آپ نہیں کہتے، آپ تو محبت والے ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ آپ کے کان میں کہیں سے آواز پڑ سکتی ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو آپ کا خروج تھا یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے تھا۔ میں آپ کو آپ کا جو خطبے کے الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے نکلے تھے اور آپ نے کیا اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرن ولا باطنن ولا مفسدن ولا ظالمن، میں کسی شر کے لیے نہیں نکلا، کسی فساد کے لیے نہیں نکلا، کسی جگہ پہ فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں نکلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یاد رکھ لو میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اپنی نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو احباب گرامی آپ کا یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ کربلا میں آپ کی اور میری اصلاح کے لیے نکلے تھے امام حسین، وہاں آپ نے کچھ نقوش چھوڑے تھے، کچھ یادیں چھوڑی تھی، کچھ اصول چھوڑے تھے کربلا میں جو آج بھی آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ فرمایا یہ اصول چھوڑ جاؤں گا، یہ نقش چھوڑ جاؤں گا، یہ میں تمہارے لیے تصویر چھوڑ جاؤں گا، اس کو یاد رکھنا تم جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میں کربلا میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت سنور جائے، تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا دوسرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو معروف یعنی جو باتیں اللہ نے کہی ہیں کرو ان کا حکم دوں جا کر جو آج چھوڑ دی ہیں، اور ان باتوں سے منع کروں جس سے اللہ منع کرتا ہے میں کہوں کہ یہ نہ کروں۔ اس لیے میں کربلا معلیٰ کی طرف نکلا ہوں۔ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں لوگوں کو اپنے بابا علی اور اپنے نانا مصطفیٰ کی سیرت پہ چلانے کے لیے نکلا ہوں۔ آپ نے مقصد سن لیا میرے آقا حسین علیہ السلام کا؟ یہ کربلا میں جانے کا مقصد تھا میرے حسین علیہ السلام کا۔ تو احباب گرامی یاد رکھیں یہ میرے آقا حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ وہ آپ نے دو باتیں ابھی تک سنی ہیں، ایک صحابہ کے بارے میں کہ وہ شہید بھی ہوئے کچھ صحابہ ساتھ میں، اور بعد میں صحابہ نے علم بغاوت بھی یزید کے خلاف بلند کیا اور جس کی وجہ سے صحابہ کی ہزاروں سینکڑوں جانیں گئی اور شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اور دوسری بات آپ نے سنی کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا خروج اور قیام آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، حلال اور حرام کی پرکھ کے لیے تھا، لوگوں کو نبی اور علی کی سیرت پہ چلانے کے لیے تھا، لوگوں کو نبی اور علی کی سیرت پہ چلانے کے لیے تھا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے آقا حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو علی اور نبی والا بنا دوں، لوگ علی اور نبی والے بن جائیں، میں اس لیے نکلا ہوں۔ تو احباب گرامی اب جو علی اور نبی کی سیرت پہ چلے گا نا وہ سمجھیں کہ مقصد کربلا کو پا گیا۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے کھڑا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نبی والے اور علی والے بن جائیں، نبی والے اور علی والے بن جائیں۔ ذرا یہ میرے ساتھ مل کے آپ کہیں گے لوگوں کا کیا مولا حسین کا مقصد تھا کہ لوگ نبی والے اور علی والے بن جائیں، پھر کہہ دیں نبی والے اور علی والے بن جائیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نبی اور علی والے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ تو اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر سینہ چوڑا کر کے علی علی کیا کریں اور پڑھیں میرے مولا علی علیہ السلام کو، مولا علی کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیکھیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ یہ زندگی جینا مولا علی سکھا کے گئے ہیں اور جان دے کے مرنا یہ امام حسین سکھا کے گئے ہیں۔ تو یہ پیغام دینے کے لیے کربلا میں نکلے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یا کوئی بات کر رہے ہوں کہ مولا حسین جی کیوں نکلے تھے تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس لیے نکلے تھے کہ لوگ علی اور نبی والے بن جائیں۔
اس لیے نکلے تھے کہ حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں۔ اگر آپ حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ نے کربلا میں میرے مولا کے جانے کا مقصد پا لیا ہے، کیونکہ یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا۔ ایسا ہی تھا نا، اس کے نزدیک بہن بیٹی پھوپھی کی کوئی حیا نہیں تھی، اس کے لیے یہ سارے رشتے جائز تھے، سب کے ساتھ نکاح کرنا، بلکہ نکاح کا تو حضرت ابو طالب کے ہاشم کے علاوہ ویسے ہی رواج ہی نہیں تھا وہاں۔ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، نکاح کا تو رواج ہی نہیں سی ہوندا، تو نکاح کا رواج ہی صرف میرے مولا کے خاندان میں تھا، سرکار کے دادا جان کے۔ نبی پاک کو کیوں کہنا پڑا؟ نبی پاک سرکار نے جب اپنا میلاد پڑھا نا، نبی پاک سرکار نے اپنے میلاد میں نبی پاک نے کیا کہا تھا بھلا؟ سرکار نے فرمایا تھا، لوگو میں محمد میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک، میرے باپ عبداللہ سے لے کے میرے باپ آدم تک نکاح سے ہوں۔ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا بھئی سمجھنے کی کوشش کریں نا، عرب کے ماحول میں بات ہو رہی تھی، وہاں چونکہ نکاح نکوح کا رواج ہی نہیں تھا، ایک ایک عورت کے چار چار خامد۔ بھئی یہ حقیقت ہے، میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا سکتا ہوں، 10 خامد، بڑے بڑے نامور حضرات کے میں 4 ابا کو جانتا ہوں، یقین جانیے، بڑے بڑے نامور حضرات کو کہ 4 باپوں سے میں متعارف ہوں، بڑے بڑے نامور وہ لوگ ہیں۔ تو احباب گرامی یہ رواج تھا، میرے نبی نے فرمایا میرا خاندان نکاح والا تھا، ہماری حویلی سے باہر جیسے بھی لوگ ہیں، حضرت ہاشم کی حویلی نکاح والی، سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب کی حویلی نکاح والی حویلی ہے، ان کی 4 دیواری نکاح والی 4 دیواری ہے، حضرت ابو طالب کی 4 دیواری نکاح والی 4 دیواری ہے، جناب علی و مصطفیٰ کی 4 دیواری نکاح والی 4 دیواری۔ بھئی بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے احباب گرامی آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ مولا کائنات کے گھر میں پاکیزگی ہی پاکیزگی، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ پاکیزگی ان کا مقدر ہے، بلکہ پاکیزگی کا مقدر ہے کہ ان کو یہ خاندان ملا ہے۔ بھئی سمجھ گئے آپ؟ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا اب مولا حسین کون ہے؟ مولا حسین وہ ہیں کہ جب کائنات میں آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اللہ میرے محبوب کو جا کے مبارکباد پیش کر کے۔ سبحان اللہ۔ جبریل آتے ہیں، آپ مجھے ذرا ڈھونڈ کے بتائیں کیا کوئی اور گھر بھی ہے جہاں بیٹا پیدا ہو تو اللہ مبارک بھیجے؟ فقط یہ حسین کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب جبریل امین مبارک دے کے چلے گئے، اب نام رکھنے کی باری آئی، پوچھا کہ یا علی آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ کو چونکہ جنگ پسند تھی، عرض کیا یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے میں نے۔ کیا نام رکھا ہے؟ اچھا نبی پاک خاموش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل پھر جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اللہ نے نام چینج کر دیا۔ اللہ نے نام چینج کر دیا۔ کس نے چینج کیا؟ اللہ نے۔ نبی پاک سرکار کا حکم ہے نا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کا نام حسین رکھو، سبحان اللہ۔ حکم کس کا دیا گیا؟ اللہ کا۔ یعنی یہ کون آیا ہے کہ جس کو مبارک بھی اللہ بھیجتا ہے اور اس کا نام رکھا کوئی اور ہو تو چینج بھی اللہ کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا اور ہے کہ جس کا نام رکھے بھی اللہ چینج بھی اللہ کرے؟ سبحان۔ یہ فقط مولا حسین لجپال ہیں۔ عظمت کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اذان کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ کا بلال کبھی اذان دیتا ہے، کبھی کوئی اذان دیتا ہے، کبھی کوئی اذان دیتا ہے، اب اذان دینی ہے نا حسین کے کانوں میں، اذان تو خود دے۔ اب نبی پاک نے توحید کی جو حقیقت تھی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے حسین پاک کے کانوں میں اتار دی، سبحان اللہ۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر نماز کی ایسی آواز دی کہ آقا حسین علیہ السلام نماز میں ہی تھے اور نماز میں ہی گئے، ایسے کہا۔ اور پھر جب باری آئی نا اس کی گٹی دینے کی، پھر کیا ہوا؟ احباب گرامی مولا میرے نبی پاک کا جو لعاب دہن ہے وہ زندگی بخش ہے،
آپ کا لعاب دہن کیا ہے؟ زندگی بخش، حیات بخش ہے، زندگی بخش ہے۔ مثلا دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ کس کو؟ دلوں کو۔ میں اس کی مثال دوستوں کو دیتا ہوتا ہوں کہ مدینے کی ایک لڑکی تھی، منہ پھٹ تھی، بڑی منہ پھٹ تھی، اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی کسی کی۔ نبی پاک سے ابا کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، وہ آ گئی، آ کے بیٹھ گئی۔ اب سے ابا پریشان تھے کہ یہ بڑی منہ پھٹ ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے بھی آپ کا کھانا کھانا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ لو کھا لو، اس کو دے دیا۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں کھانا، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے نا وہ کھانا ہے۔ اب وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا حکم تھا کہ محبوب کوئی بھی سوالی آئے موڑنا نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا منہ والا لقمہ دیں جس میں آپ کا تھوک ہے۔ میرے پاک نبی نے وہ لقمہ اس کو دے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں واللہ بخدا جب آئی تھی تو ایسی تھی جیسی میں نے پہلے کہا، لیکن جب وہ لقمہ اندر اتر گیا تو اتنا نور ہوا نا سینے میں، اتنی دل کو زندگی ملی، اتنی روشنی نصیب ہو گئی کہ مدینے میں باتیں ہوتی تھی کہ یہ نبی پاک کی امت میں سب سے حیا والی عورت، سبحان اللہ، نبی پاک کے امتیوں میں سب سے حیا والی عورت ہے۔ تو یہ زندگی دیتا تھا میرے نبی پاک کا جو لعاب دہن ہے۔ وہ احباب گرامی یہاں تو پہلے ہی نور تھا۔ تاجدار بریلی نے کہا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایسے ہی کہا ہے نا۔ تو یہاں تو پہلے ہی نور تھا، تو اور نور اتارا جا رہا ہے، اور برکتیں وجود میں داخل کی جا رہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے رسالت کا فیض اتارا جا رہا ہے، نبوت کا فیض اتارا جا رہا ہے، حسین پاک کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر میرے نبی پاک ایک اور کام کرتے ہیں، اپنی زبان کبھی حسین پاک کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ویسے ہی لاڈ پیار تھا؟ میں کہتا ہوں سادات کرام کہ یہ لاڈ پیار نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ حسین کے منہ میں زبان مصطفیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ پیغام تھا کہ حسین کے منہ میں زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اب سے حسین کی بات بات مصطفیٰ کی ہے، حسین کی گفتگو گفتگو مصطفیٰ کی ہے۔ اب کوئی مجھے سننا چاہتا ہے تو وہ حسین کو سنے۔ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین کا وجود مجھ سے ہے، میرے دین میری شریعت کی جو بقا ہے وہ میرے حسین سے ہے، وہ میرے حسین سے ہے۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہزادہ اس طرح پروان چڑھایا گیا، یوں پروان چڑھے میرے آقا حسین لجپال علیہ السلام۔ تو میں آپ کی عزت و عظمت کے حوالہ سے بہت کچھ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے،